السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین رواہ البخاری۔ جس بات تے مہر نہیں نبی پاک دی، جس بات تے مہر نہیں نبی پاک دی، اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں۔ ہیڈ آفس سے ساڈا مکہ مدینہ اور دنیا تے ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں۔ ہیڈ آفس سے ساڈا مکہ مدینہ اور ساڈا دنیا تے اسٹیٹ کوئی نہیں۔ اللہ پاک دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی پاک دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں۔ تے نبی دی اطاعت بغیر راشد قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں۔ اللہ پاک دی حمد و ثنا، کبریائی بڑائی بادشاہی شہنشاہی ہما قسم دی وڈیائی اور بڑائی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات بابرکت واسطے خاص۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء
امام اعظم، رہبر اعظم، مجاہد اعظم اور پوری کائنات دے سپاہ سالار اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرت حضرات، بہت زیادہ خوش بختی اور سعادت دی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے گھر دے اندر اول وقت جمعۃ المبارک نو سما کرن دی سعادت اور توفیق بخشی ہے۔ حضرات، صحیح بات یہ آ کہ تسی بڑے مقدرہ والے ہو اور بڑے بھاگاں والے ہو کہ اللہ پاک نے دنیاوی دھندیاں تو بچ بچا کے اپنے گھر دے اندر اول وقت تے بلایا ہے۔ ایک گل یاد رکھو، اسی سونے نبی پاک دے دور دے اندر نہیں ساں، اگر اسی آپ سرکار دے دور دے اندر ہوندے، اسی آپ دیاں زیارتاں کردے، خدمتاں کردے اور آپ سرکار نو تحفے تحائف پیش کردے۔ سوچو ذرا، صحابہ کرام کنے بختاں والے سی جنہاں نے سونے دیاں خدمتاں بھی کیتیاں نے، زیارتاں بھی کیتیاں نے، نمازاں بھی پڑھیاں نے، جمعے بھی پڑھے نے، جہاد بھی کیتے۔ اسی کچھ نہیں کر سکتے تے کم از کم اس وقت اسی سونے دی ذات نو ایک تحفہ پیش کر سکنے ہیں، وہ تحفہ ہے درود و سلام والا۔ کیڑا تحفہ ہے؟ درود و سلام والا۔ اور ویریو، اگر اللہ تانوں اول وقت تے اپنے گھر چ بلا لیندا ہے تے رج رج کے سونے دی ذات تے درود پڑھیا کرو۔ جب تک بیٹھے ہو درود پاک پڑھتے رہو، درود پاک پڑھتے رہو۔ تہاڈی جتھوں تک سوچ ہے نا، جتھے وہ ختم ہوندی ہے اتھوں اگاں درود و سلام دیاں برکات شروع ہوندیاں۔ اور میں تانوں ایک جملہ دین لگا، دھیان نال سنیا دے۔ جڑا بندہ کثرت نال فارغ وقت وچ مصروفیت دے اندر رج رج کے سونے دے درود پڑھدا ہے نا، اللہ سونا انہوں دنیا دے خواب اندر اپنے محبوب نبی دی زیارت نصیب فرما دینا۔ تانوں پتہ ہی نہیں سونے دی زیارت کوئی معمولی عمل ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، من رآنی فی المنام فقد رآنی، جنہیں خواب اندر مینوں ویکھیا انہوں مینوں ہی ویکھیا ہے۔ فإن الشیطان لا یتمثل بی او بصورتی، فرمایا شیطان میری صورت اختیار کر سکتا ہی نہیں، اس واسطے جنہیں مینوں ویکھیا ہے انہیں مینوں ہی ویکھے۔ ایک دعا کرو، اللہ سانو خواب وچ اپنے محبوب نبی دی زیارت نصیب فرما۔ اللہ پاک سانو حوض کوثر تے سونے دے ہتھاں چوں پیارے پیارے سونے سونے ہتھاں وچوں جام کوثر نصیب فرما۔ حضرات، موضوع تساں پڑھے ہے اصلی اہل سنت اور اصلی اہل حدیث۔ سنت اور حدیث کی فرق ہے۔ سنت کہندے نے طریقے نو، طریقہ کیدا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جڑا آپ دا طریقہ ہے، آپ دے طور اتوار، آپ دی زندگی جس طرح آپ نے گزاری، انہوں طریقہ کہا جاندہ، سنت طریقہ۔ تے اہل سنت کون ہویا؟ جڑا آپ دے طریقے تے عمل کر دے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جڑا آپ دے طریقے نو من دے اپنان دے، او کون ہو گیا؟ اہل سنت۔ اور نا تا بولو کون ہو گیا؟ تے مبارکباد ہے تانوں، تو سارے اہل سنت ہی بیٹھے ہو ماشاءاللہ۔ ایک لفظ اہل حدیث۔ حدیث تین طرح دی ہوندی، ایک حدیث ہوندی قولی، ایک ہوندی فعلی، ایک ہوندی تقریری۔ ماشاءاللہ ساڑھے مجمع دے اندر اور بہت زیادہ صاحب علم، صاحب بصیرت لوگ، دانا لوگ ماشاءاللہ تشریف لے آندے نے۔ میں انہوں دل دی اتھا گہرائیاں تو موسٹ ویلکم کہنا۔ اور آج میرے بڑے پیارے بھائی جان
ڈاکٹر سیف اللہ ندیم صاحب بھی ساڈے درمیان موجود نے، اللہ پاک انہاں دی زندگی دے اندر برکت عطا فرمائے۔ حدیث تین طرح دی، قولی، فعلی، تقریری۔ قولی حدیث ہے کہ جو آپ سرکار نے زبان نبوت نال کوئی بات فرما دیتی انہوں کہا جاتا ہے قولی حدیث۔ حدیث فعلی ہے کہ آپ سرکار نے کوئی زبان تو بات نہیں فرمائی بلکہ کوئی پریکٹیکل کام کر کے بخا دیتا ہے، انہوں آدھے نے حدیث فعلی۔ اور ایک تقریری حدیث ہوندی، حدیث تقریری ہوندی کہ آپ دے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیتا ہے تے آپ نے او دی نفی نہیں کیتی بلکہ تعریف کیتی، اپریشیٹ کیتا ہے میرے آقا نے، انہوں کہتے ہیں حدیث تقریری۔ جڑا حدیث قولی، فعلی، تقریری تے عمل کرے انہوں کہتے ہیں اہل حدیث۔ لو دی گل ایتھے ہی مک گئی۔ سنت تے عمل کرے تے اہل سنت، جے حدیث تے عمل کرے تے اہل حدیث۔ ہن دھیان کرا دے، ایک بندہ سنت تے عمل بھی نہ کرے تے آکھے میں اہل سنت ہاں، ہو سکتا ہے؟ وہ دعوے اندر ہی جھوٹ ہے۔ ایک بندہ حدیث تے عمل نہ کرے تے آکھے میں اہل حدیث ہاں، ہو سکتا ہے؟ بس اے ہی میں دسنا انشاءاللہ۔ اہل سنت اوے میرے پیارے ویریو جیڑا سونے دیاں سنتاں تے عمل کردے مر مٹ جاندے سونے دیاں سنتاں تے انہوں کہندے نے اہل سنت۔ جیڑا سونے دیاں حدیثاں مندے اور آپ دی ایک ایک بات نو حرف آخر سمجھ دے، کسی چیز دی پرواہ نہیں کردا، نہ برادری دی، نہ کنبے دی، نہ قبیلے دی، نہ رشتہ داری دی، نہ اپنے امام دی، نہ مولوی دی، نہ بزرگ دی، نہ پیر دی، بلکہ جتھے سونے نبی دی حدیث آ جائے کہندے آمنا و صدقنا، اور وہ کہہ دیندے اور کی کہندے اپنی زبان تو سنو سمعنا و اطعنا، سن بھی لے تے من بھی لے، اور نبی دی حدیث سن کے، سونے نبی دی سنت سن کے جیڑا اپنے امام دے بوئے تے چلا جاوے اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا نہ میں انہوں اہل سنت مننا ماں، نہ میں انہوں اہل حدیث مننا۔ درنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، بنتے ہو وفادار بن کے تو دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور ہے۔ آؤ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر کی فرمایا ہے، تسی دیکھ رہے ہو نا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے خطبات جمعہ شروع نے، ہر جگہ تے ماشاءاللہ لوگ سیرت النبی بیان کر رہے ہیں، بیان ہو رہی ہیں، لیکن با مقصد گفتگو سنن دا ذوق پیدا کرو، پھر منن دا، پھر عمل کرن دا اپنے اندر جذبہ رکھو میرے پیارے بھائیو، پھر مزہ سنن سنان دا۔ سونے دیاں زلفاں بڑیاں سونیاں سی، کیڑا بے ایمان انکار کر دے؟ سونے دا چہرہ بڑا خوبصورت سی، کون انکار کر دے؟ میرے نبی ورگا کائنات دے اندر میرے رب نے دوسرا پیدا ہی نہیں کیتا، جیڑا کہندا ہے کہ کوئی میرے نبی ورگا ہے، میرے نبی دی مثل ہے، میرے نبی دی مثال ہے، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا بے ایمان ہے۔ کیوں؟ میرا عقیدہ ہے جس قلم نال تے جس سانچے نال اللہ نے ساڑے محبوب نبی نو بنایا ہے، سونے نو بنا کے رب نے وہ قلم تے سانچا ہی توڑ چھڑے ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا، سنو اصلی اہل سنت، اصلی اہل حدیث، فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ پاک فرمان دینے ہے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو ان اپنے امتیانو دس دو جو تانو میرا نبی دے دوے او لے لو، اور جیڑی چیز تو میرا نبی تانو روک دوے فانتہو او دے تو رک جاؤ، واتقوا اللہ
دے کولوں ڈر جایا جے۔ اصلی اہل حدیث اصلی اہل سنت ہوندا ہے جڑا جو نبی دوے جو پیغمبر دوے لے لوے، جو میرے نبی نے دسیا ہے انہوں من لوے او دے تے عمل کر لوے، اور جیڑی چیز تو میرے نبی نے ڈکے آئے رک جاوے۔ اصلی اہل حدیث دے اصلی اہل سنت ہوندا ہے۔ آؤ دوسرا مقام رب دے قرآن دا سنیا دے، فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ بائیاں سپارہ جے سورت احزاب دے فرمایا کسے مومن مرد نو کسے مومن عورت نو لائے گی نہیں، جدو اللہ تے اللہ دا رسول کوئی فیصلہ کر دوے، جدو اللہ تے او دا نبی کوئی فیصلہ کر دوے، پھر او دے اندر کوئی اپنا اختیار رکھن، کسے مولوی دا اختیار رکھن، کسے پیر دا اختیار رکھن۔ حدیث تے صحیح ہے پر میرے امام نے یوں فرمایا ہے، حدیث تے صحیح ہے پر میرے مولوی صاحب نے یوں فرمایا ہے نہیں۔ اللہ فرماندے نے کسے مومن مرد اور عورت نو لائے گی نہیں، جدو اللہ تے او دا رسول فیصلہ کر دوے او دے اندر اپنا بھی اختیار باقی رکھن اگرچہ مگرچہ لیکن او دے اندر رکھ نہیں سکتے۔ آؤ تیسرا مقام رب دے قرآن دا سنیا جی 18واں سپارہ ہے، فرمایا انما کان قول المؤمنین انما، اے ویکھو نا بعض لوگ بیٹھے ہو یار اللہ پاک تانوں سارے نو سونے نبی دی شفاعت دا حقدار بنا دے۔ اے سونے نبی دی سیرت سنن آئے ہو محبت نال سنیا کرو، پیار نال سنیا کرو اور جذبے نال سنیا کرو، اور میرا ایمان ہے اگر تسی کہنجا بیندے ہو نا اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا میں کدی تہاڈا ایک منٹ بھی ضائع کرن دی کوشش نہیں کیتی، اور میں پوری تیاری کر کے پوری محبت نال پیار نال تہاڈے کول الحمدللہ حاضر ہونا، اور مینوں اس بات دی بھی خوشی ہوندی ہے جویں میں آنا وا تسی بھی ماشاءاللہ تیار ہو کے آندے ہو، میری ماما بہناں بھی ذوق شوق نال اللہ پاک انہاں ساریاں دیاں زندگیاں دے اندر اور رزق دے اندر برکتاں عطا فرما آمین۔ فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ اے لفظ تہاڈے منہ سننا میں سمعنا واطعنا، ذرا پڑھیا جے سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا۔ جے مینوں وقت اجازت دوے تے میں لفظ ہی پڑھدا رہواں۔ اللہ پاک فرماندے نے مومناں دی شان کی ہے، مومناں دا مقام کی ہے، مومناں دی عزت کی ہے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، جدو اللہ دا فیصلہ آ جائے، اللہ دے رسول دا فیصلہ آ جائے، جدو رب دے قرآن دی کوئی آیا پاک آ جائے، جدو تے محبوب نبی دا کوئی فرمان آ جائے، وہ کی کہندے نے مومن کی کہندے نے سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا۔ اللہ سونے سا سن بھی لے واطعنا تے من بھی لے آئے۔ ہاں ہاں جڑا سمعنا کہندا ہے اطعنا کہندا ہے، اللہ تونوں کی شان عطا کرنا ہے، ترجمہ میں نہیں کرنا تساں آپ ہی سمجھ جانا ہے۔ اللہ فرماندے نے واولائک هم المفلحون، میرا رب فرما رہا جے، ہائے ہائے میرا رب فرما رہا جے، جیڑا کہندا سمعنا واطعنا
کوئی لوگ کامیاب نے۔ اوے میرے پیارے بھائیو، میرے پیارے دوستو، بزرگو، اصلی اہل حدیث، اصلی اہل سنت تے بابا سمسام بھی بول پیا، اور مسلمان بن جا، مسلمان ہو جا، محمد دی سنت تے قربان ہو جا، نبی پاک دے زیرے فرمان ہو جا، تے شرک دے سر خاک پوندا چلا جا، محمد محمد پکوندا چلا جا، ایہو گیت سمسام گوندا چلا جا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد پیارا بڑی شان والا، بڑی شان والا، بڑی آن والا، او لڑ لگے آندی بڑی لاج والا، تو بس گیت سمسام گوندا چلا جا، محمد محمد پکوندا چلا جا۔ جتھے میرے نبی دی حدیث آ جائے اتھے امام نہیں، پیر نہیں، بزرگ نہیں، خاندان نہیں، کنبہ نہیں، قبیلہ نہیں، سب کو چھڑ دینا ہے، بس ہی کوئی گل کرنی ہے، سمینا سمینا وَأَطَعْنَا، اساں سن لے، اساں من لے۔ آؤ میں تانوں دس دواں اصلی اہل سنت کون نے، اصلی اہل حدیث کون نے۔ مینوں یاد آیا میرے نبی دا بڑا ہی پیارا صحابی سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر نبی پاک دا صحابی ہے، گورنر مصر سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ طاعون دی بیماری پھیل گئی علاقے دے اندر، ساتھی آئے نے انہاں آ کے مسئلہ پوچھے، حضرت جی دسیا دے طاعون دی بیماری پورے علاقے دے اندر پھیل چکی ہے، کی کرنا چاہیے؟ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے، اور میرے ساتھیو انج کرو، علاقہ چھڑ دو، جنگلاں وچ ٹر جاؤ، اے آبادی چھڑ دو، باہر چلے جاؤ۔ نبی پاک دے یار، نبی پاک دے صحابہ علاقہ چھڑ کے جا رہے ہیں، اگوں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آ رہے ہیں، اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے گئی نا، کون؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی دا بڑا ہی شہزادہ صحابی ہے، میرے نبی دا بڑا ہی عالم دین صحابی ہے، میرے نبی دا بڑا ہی مبلغ صحابی ہے، جوانی دی عمر دے اندر ہی اللہ پاک نے اپنے کول بلا لے آئے ہوئے، ایک کون؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنے علماء دی قدر کر دے ہو، اور کریا کرو، عزت کر دے ہو اور کریا کرو، انہاں دی خدمت کر دے ہو اور کریا کرو، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اے عزتاں خدمتاں میرے نبی نے کر کے وکھا چھڑیاں نے۔ انج معاذ بن جبل جا رہے نے، میرے آقا فرماندے نے معاذ تو سواری تے سوار ہو جاؤ، معاذ لوگاں نو تبلیغ کرن واسطے جا رہے نے، تے میرے نبی نے او سواری دی مہار پھڑی ہے، آقا فرماندے نے معاذ تو سواری تے سوار ہوئے گا، میں محمد تیری سواری دی مہار پھڑ کے لوگاں نو دسنا چاہنا وا، جڑا دین دا مبلغ ہوئے، جڑا دین دا عالم ہوئے، او دی عزت کرنا میرے نبی دی سنت ہے۔ معاذ تیری عظمت تو دنیا دی عظمتاں قربان کر دے، میں تینوں میرے نبی نے سواری تے سوار کیتے، اور اس سواری دی مہار میرے نبی نے پھڑی ہے، تیری شان دا کو دنیا تے مقابلہ کر سکتا؟ انج معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے نے، کدھر چلے ہو جی؟ ہے مسئلہ ہے، معاملہ ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل کہندے نے واپس چلے جاؤ، نہیں جانا، توجہ
کی کیا واپس چلے جاؤ، نہیں جانا، علاقہ نہیں چھڑنا، علاقہ نہیں چھڑنا، زمین نہیں چھڑنی۔ حضرت معاذ جی توڑے کل کوئی دلیل ہے وے؟ ہاں جی ہے دلیل، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سنے ہے، آقا فرماندے سی جدوں طاعون دی بیماری آ جائے تسی اوتھے موجود ہو، فلا تخرجوا فرارا منہ، تسا او علاقے وچوں نسنا نہیں، علاقہ چھڑنا نہیں۔ اگر تسی اس علاقے تو باہر ہو تے اس ایریے وچ داخل ہونا، اگر باہر ہو اندر نہیں آنا، اندر ہوتے باہر ہے۔ حدیث آ گئی میرے نبی دی، بولیا جی حدیث آ گئی نبی پاک دی، تے صحابہ کی آندے نے سمینا سمینا و اطاعنا۔ اللہ سونے آج دے مسلمانوں میں اے جذبہ نصیب فرمائے، سمینا و اطاعنا۔ اصلی اہل سنت ہوندے جن دے سامنے سونے نبی دی سنت آ جائے اور کبھی جی من لے آئے۔ اصلی اہل حدیث ہوندے جن دے سامنے سونے نبی دی حدیث آ جائے کہ میں من لے آئے۔ اے تے بندیاں دی گل لے، میرا دل کردا ہے میں بیبیاں دی بھی سنا دواں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بڑا ہی پیارا یار ہے، بڑا پیارا صحابی میرے نبی دا، آقا فرماندے نے بیاہ کروایا ہی؟ آندا جی نہیں کروایا۔ کیوں نہیں کروایا؟ آندا جی رنگ دا کالا وا تے کوئی رشتہ نہیں دیندا، ایک ماڑا وا گھر اپنا کوئی نہیں، غریب بندے نال کون رلدا جے؟ غریب بندے نال کون رلدا جے؟ آقا میں ماڑا بھی ہاں کالا بھی ہاں۔ فرمایا نہیں نہیں گل سن یار، میرا فلاں فلاں انصاری صحابی ہے، تو صبح دے گھر جانا ہے، انہوں میرا پیغام دینا ہے، تے جا کے کمی مینوں سونے نبی نے بھیجے ہے اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کر دو۔ رات تے پھر اللہ اللہ کر کے کڈی ہوئے گی، سونے نبی دے یار نے صبح ہوئی چلدیاں چلدیاں نبی پاک دا صحابی جا رہے ہیں، سبحان اللہ، اینج چلدیاں چلدیاں جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تے اگوں کادا خامد جڑا اس گھر والا گھر دا مالک باہر آیا، جی کون ہو؟ جی میں دسیا کہ مینوں نبی پاک نے بھیجے ہے تے انہوں نے فرمایا اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کر دو۔ ایک کہنے لگا اچھا تو نکاح لین واسطے؟ ہاں جی میں نکاح لین واسطے۔ ٹھہر جا ذرا کو، اندر چلا گیا اپنی بیوی نو جا کے کی آندا ہے، سونے نے بھیجیا ایک بندہ کالے جے رنگ دا، رشتہ او ساڈے کولوں بیٹی دا منگدا، پر گھر نہیں آٹا او دے ایک بھی ڈنگ دا، تو دے بھی سلام میرے تائیں۔ تے آخدی عورت ساڈا عذر نہ کائی، جے بھیجیا اینو سونے نبی لاہی، پر رنگ دا کالا ہو بات سنائی، اور کوئی عذر ساڈا نہیں۔ اے بیوی کہن لگی اللہ والیا ٹھیک ہے نبی پاک نے بھیجیا، پر ساڈی بیٹی وال ذرا ویکھ، سونے ورگی سونی کیڈی ہے، خوبصورت کیڈی ہے، پیاری کیڈی ہے، جوڑ نہیں رلے گا، لوکی کی کہن گے۔ تے او جس بچی دا نکاح ہونا سی نا، اونے بھی یہ گل سن لئی، تے او بچی کی کہن لگی اللہ سونیا میں دعا کرن لگا مالکا سب نو ایویں دیاں تابعدار تے فرما بردار بیٹیاں نصیب کر دے۔ آخدی بچی اماں بس کر جان دے، گورے دے کالے نہیں ہو کم ایمان دے، اسی حکم دے خادم بدے نبی سلطان دے، اور کوئی عذر مول لیاؤ نہیں۔ اے بچی کہن لگی ابا جی سن لو، امی جی سن لو، تسی پاویں لاکھ انکار کرو نکاح نہیں کرنا، پر میری بھی گل سن لو، اے دے وال نہ ویکھو، اینو کلن والے وال ویکھو، اے دے وال نہ ویکھو، اینو بھیجن والے وال ویکھو۔ میں بھی مرنی آ رنگ دا کالا ہے، میں نے مانا رنگ کالا حسن میں بھی ماند ہے،
14ویں کا چاند ہے۔ اما جی یہ وال نہ ویخ، اینو بھیجن والے وال ویخ، صدقے جاواں قربان جاواں۔ اس بچی نے سنیا ہے واقعہ طویل، میں شارٹ کٹ کرتا جا رہا ہوں۔ اس بچی دے کان اندر سونے نبی دا فرمان پہ گیا ہے، اے آندی اما تسی بھاویں لکھ انکار کرو، میں نکاح کرواواں گی تے اے دے نال ہی کرواواں گی۔ اے نبی پاک دے صحابی دا پتہ ہے کی نام ہے؟ ہاں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حضرت جلیل صحابی میرے نبی دا، میرے نبی نے دعاواں دتیاں نے، سنیا جے جڑا میرے نبی دی حدیث مندا ہے، سونے نبی پاک دیاں سنتاں تے عمل کردا ہے، اللہ پاک کیویں چار چاند لگاندے نے، میرے آقا نے دعاواں دتیاں نے۔ جدوں مدینہ دے اندر قید پہ جاندا سی، سنیا جے جدوں مدینے دے سارے گھراں چ کوئی کھان پین نوں نہیں سی ملدا، اس بچی دی نبی پاک دی تابعداری تے اطاعت دی وجہ تو اللہ دی عزت دی قسم اس گھر دے اندر اللہ نہیں سی مکدا۔ این یقولو سمینا واتانا، حدیث سن لئیے جی میرے امام صاحب یوں فرماتے ہیں، امام صاحب نہیں مندے، رشتہ دار نہیں مندے، برادری نہیں مندی، کنبہ نہیں مندہ، قبیلہ نہیں مندہ، پھر ایک کام کر، یا اہل حدیث کہلوانا چھڑ دے، یا سونے دیا حدیثاں تے عمل کرنا شروع کر دے، یا اہل سنت کہلوانا چھڑ دے، یا سنت تے عمل کرنا شروع کر دے، دو دو گلا نہ کر، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جاؤ، یا سراسر موم یا سنگ ہو جاؤ۔ این یقولو سمینا واتانا واولئک هم المفلحون۔ باب سمسام نے بڑی پیاری گل کی، سنا دے ماں۔ جدوں سنت رسول دی مننی نہیں، پھر اہل سنت صدان دے کی مانے۔ بابا جی دا انداز بڑا پیارا سی، جدوں سنت رسول دی مننی نہیں، پھر اہل سنت صدان دے کی مانے۔ جدوں قول صحابی دا رد کرنا، والجماعت اخوان دے کی مانے۔ جدوں پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، پوجا غیر دی کرن دا حق نہ رہا، ان پیراں فقیراں دیاں قبراں تے متھے ٹیکن ٹکان دے کی مانے۔ جدوں سنت رسول دی مننی نہیں، پھر اہل سنت صدان دے کی مانے۔ جدوں رفع الیدین تو سڑی جانا، آمین تو سڑ سڑ مری جانا، ہائے میں صدقے جان، ہائے میں واری جان، جھوٹے کھیکھن جگان دے کی مانے۔ اللہ بابے دی قبر تے کروڑ رحمتہ نازل فرمائے۔ این یقولو سمینا واتانا۔ آؤ میں اپنی بات نو اختتام تک لے کے جا رہے ہاں۔ سونے نبی دی حدیث تے منن والا، عمل کرن والا اہل حدیث ہے۔ حدیث میرے نبی دی آ گئی ہے، کہندا ہے سمینا واتانا۔ آؤ میں ایک آخری بات کر کے اپنی بات نو اگے چلانا چاہنا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سیر اعلام النبلا، حافظ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ دی انہوں نے دے اندر واقعہ نقل کیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کون عمر ہے جڑا زمین دے بولدا ہے، اللہ دے بولاں نو آسمان تو قرآن بنا کے میرے نبی تے نازل فرما دیندا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول کیس آ گیا، توجہ میرے وال، پوری توجہ میرے وال۔ کیس کیا ہے؟ اگر کسی بندے نے کسی دی انگلی کٹ دیتی ہے، او دے تے کی دیت پاوے گی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیتا ہے، پہلی گل تے سمجھو، اگر کوئی بندہ کسی دا ہاتھ کٹ دیندا ہے 50 اونٹ دیت، 50 اونٹ
دیت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیتا گیا. حضرت عمر فرمان لگے اگر کوئی کسی دا انگوٹھا لا دوے 15 اونٹ دیت دینی پوے گی. اگر کوئی کسی بندے دی ایش ہاتھ والی انگلی لا دوے کٹ دوے 10 اونٹ, دوسری نال دی کٹ دوے 10 اونٹ, اے کٹ دوے 9 اونٹ, آ کٹ دوے 6 اونٹ, 15 10 25 10 35 9 45 44 تے 6 50 50 بن گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ لکھوا دیتا ہے, گورنراں نو روانہ کر دیتا ہے, ارسال کر دیتا ہے, جاؤ لے جاؤ. اینج عمر فاروق دا آرڈیننس چلا گیا. چلدیاں مصر دے اندر پہنچے ہے. حضرت عمر فاروق دا آرڈیننس ہے, مصر دا گورنر موجود ہے, اور مصر دے اندر جدو پہنچے آئے اتھے نبی پاک دا ایک صحابی موجود ہے. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھن لگے کی فتویٰ آیا, کی آرڈیننس آیا. دسیا گیا سونے عمر نے مدینہ پاک تو اے حکم نامہ جاری کیتا ہے. حضرت عوف بن مالک کہنے لگے ٹھہر جاؤ, تے عمل نہیں ہوئے گا, ٹھہر جاؤ عمل نہیں ہوئے گا. تیز ترار گھوڑا لے آئے, جلدی المدینے دے اندر پہنچے نے, اور مسجد نبی دے اندر عمر فاروق نال ملاقات ہوئی. عمر فاروق جی آرڈیننس تساں جاری کیتا ہے, جی میں جاری کیتا ہے. تساں کہہ ہے دے 15 اونٹ نے, 10 اونٹ نے, 10 اونٹ نے, اور دے 9 اونٹ نے, 6 اونٹ نے. تواڈے کول دا کوئی پروف ہے تے دو, دلیل ہے تے دو. اور سنو جڑا والا دے باسیو, اگر دلیل عمر فاروق دے کولوں منگی جا سکتی ہے تے کسے مولوی کولوں منگن لگیا تکلیف ہوندی ہے. اگر دلیل عمر فاروق دے کولوں منگی جا سکتی ہے کسے پیر کولوں منگن لگیا کی ہوندا ہے جی؟ مولوی صاحب جڑا مسئلہ بیان کیتا جی دسو قرآن دی کیڑی آیت وچ, کیڑی حدیث سے ادھر کیڑی توہین ہوگی, کیڑی بے ادبی تے کیڑی گستاخی ہوگی؟ خبردار دین دے معاملے دے اندر کدی مچلے نہ بنیا کرو, دین دے معاملے دے اندر کدی تغافل دا, سستی دا اور کاہلی دا شکار نہ ہویا کرو, بھولے نہ بنیا کرو. مولوی صاحب نے پوچھا مولوی صاحب مسئلہ بیان کیتا جے قرآن دی کیڑی آیت حدیث دی کیڑی حدیث دی کتاب دے اندر ہے. ایک باری 2 باری 4 باری پوچھو گے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا وہ سارے اہل سنت بھی ہو جان گے تے اہل حدیث بھی ہو جان گے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بن مالک پوچھتے ہیں دسو جی کتھوں مسئلہ پڑھیا جے دی کوئی دلیل. عمر آتے نے دی آئے دے 15 تا کہنے اے بڑا طاقتوار ہے, لوجک بیان ہو رہی, اے بڑا طاقتوار ہے. آ دو انہاں دی طاقت بڑی ہے, 10 کہنے, اے ذرا گھٹ طاقت ہے 9 کہنے, اے دے 6 کہنے. انہاں دی نا جویں طاقت ہے اس حساب نال میرا آئیڈیا ہے. حضرت عوف کہنے لگے سونے عمر جی سن لو, میں نبی پاک دے کولوں سنے آئے اینا کنان الحدیث سنیے. آقا فرماندے سن الا ان الاصابع فی الدیت سواء. نبی پاک نے فرمایا سی صلی اللہ علیہ وسلم, آقا فرماندے سن خبردار اور لوگوں انگلیاں ساریاں دیت اندر برابر نے, انگوٹھے دے بھی 10 اونٹ نے, نہ ساریاں انگلاں دے 10 اونٹ نے. حضرت عمر نے جدو حدیث پاک سنیے تے اے نہیں کیا تو میری گستاخی کر دیتی ہے, بے ادبی کر دیتی ہے, توہین کر دیتی ہے. کاتب بلا لے, کاتب نو بلا کے حضرت عمر کہنے لگے لکھ بھی نواں آرڈیننس. آخر جی دسو کی لکھنا ہے؟ کہنے لگے جڑا میں آرڈر جاری کیتا پہلے او لکھوایا ہے, تھلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث لکھوائی ہے, تے تھلے کی لکھوایا ہے رد القول عمر, تھلے لکھیا عمر دا قول رد کر دو, نبی پاک دی حدیث من لو. کیوں این یقولو سمینا واتانا. آؤ ان تو میں دساں اپا کی دیکھو اہل حدیث تے اہل سنت ہاں. حدیث سنن دیاں ساریاں کتاباں دے اندر موجود ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا لعن اللہ واکل الربا وموکلہ وکاتبہ
وشاہدیہ وقال لہم سواء. آقا فرماندے نے اللہ پاک نے لعنت کیتی ہے سود کھان والے تے، سود کھلان والے تے، سود لکھن والے تے، سود دا گواہ بنن والے تے. آقا فرماندے نے سارے دے سارے گناہ وچ برابر نے. سودی کاروبار کرن والے تے اللہ دی لعنتاں نے. مستدرک حاکم دی ایک روایت میرے سامنے آ گئی ہے. آقا فرماندے نے الربا ثلاثۃ وسبعون بابا. اور میں حدیث دا طالب علم حدیث دی عبارت پڑھ کے ایک مسئلہ حل کرنا چاہنا وا. الربا ثلاثۃ وسبعون بابا ایسرها ينكح الرجل امه. آقا فرماندے نے سود 73 درجے نے 73. انہاں وچوں سب تو چھوٹا درجہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی سکی ماں دے نال زنا کرے. اور سنو سودی کاروبار جڑے کردے نے اہل حدیث نہیں، اہل سنت نہیں، اور بھی آئیتے کام کرنے والے اہل حدیث اہل سنت نہیں. میرے پیارے ویڈیو دو چھ کام کرو نا. یا اہل حدیث نہ کہلواؤ تو سودی کاروبار کرو، یا اہل سنت نہ کہلواؤ سودی کاروبار کرو. دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا. تسی کی سمجھتے ہو کہ سودی کاروبار چھڑا گے رزق نہیں ملنا؟ اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا میرے رب نے رزق لکھے ہے. انی دیر تک بندہ مر نہیں سکتا جب تک وہ دا آخری لقمہ کھا نہ لوے. این یقولو سمینا واتوانا. میں پیغام دینا چاہنا وا اگر اہل حدیث ہو سودی کاروبار چھڑ دو، اہل سنت ہو چھڑ دو. آؤ میں اور اگے لے چلنا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث صحیح المسلم دے اندر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یجسس فی القبور او یبنا علیہ. آقا فرماندے نے لوگوں سن لو میں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں تساں قبراں پکیاں نہیں بنانیاں. تساں قبراں پکیاں نہیں بنانیاں. جاؤ جہاں والدے قبرستان جا کے فرول کے دیکھو قبراں پکیاں ہے نے کہ نہیں؟ بولیا جی ہے نے کہ نہیں؟ ہے نے نا. ہن میرا اگلا سوال ہے کیا وہ قبراں مسلمانہ دیاں ہی نہیں یا غیر مسلمان دیاں نے؟ تے مسلمانہ میں چو کنہ دیاں نے؟ یار نبی پاک دی صحیح کلیئر 16 آنے روایت دے. میں تو پہلے جمعے بھی دسیا سی کہ قبر جنت یا دوزخ دا گڑا ہوندا ہے. اے مالک نے فیصلہ کر دیتا ہے. پکیاں جنیاں مرضی بنا لو، جنوں عذاب ہونا انہوں پکی قبر جو بھی عذاب ہے ہو جانے، تے جنوں نہیں ہونا وہ دی کچی قبر بھی رب نے جنت دا باغ بنا دینی.